السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فزکس کلاس 9 نیو بک چیپٹر نمبر 9 نیچر آف سائنس اس کے ایکسرسائز کویسچن آنسر سولو کریں گے۔ تو کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس۔ کویسچن 1 ہے اسٹیٹ ان یور اون ورڈز، اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ واٹ از سائنس، سائنس کیا ہے۔ رائٹ اٹس 2 مین گروپس، اور اس کے 2 مین گروپس لکھیں۔ تو اس کا آنسر یہاں سے لکھیں۔ دا کلیکٹیو نالج اباؤٹ دا نیچرل فینومینا، پروسیسز اینڈ ایونٹس اکرنگ اراؤنڈ اس، قدرتی نیچرل فینومینا، قدرتی واقعات، عمل، ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات کے بارے میں حاصل کیا گیا اجتماعی علم، یہ سائنس کہلاتا ہے۔ وہ علم ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم یہ جانتے ہیں کہ فطرت میں کیا ہو رہا ہے اور یہ واقعات کیسے ہوتے ہیں، جیسے دن اور رات کا ہونا، بارش کا برسنا، پودوں کا اگنا وغیرہ۔ تو اس کے جو 2 مین گروپس ہیں وہ ہیں بایولوجیکل سائنسز، نمبر 2 ہے فزیکل سائنسز۔ بایولوجیکل سائنسز میں جانداروں سے متعلقہ سائنس ہے یہ، اور فزیکل سائنسز فزیکل میں بے جان اشیاء سے متعلقہ سائنسز، مثال کے طور پہ فزکس، کیمسٹری وغیرہ۔ تو کویسچن نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2، واٹ از دا فزکس آل اباؤٹ، نیم سم آف اٹس برانچز۔ تو کویسچن نمبر 2 کا آنسر یہاں سے لکھیں۔ Physics is the study of the fundamental laws of nature, how matter and energy behave, interact and transform. فزکس فطرت کے بنیادی قوانین کا مطالعہ ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ کس طرح میٹر، مادہ اینڈ انرجی اور توانائی کس طرح آپس میں برتاؤ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اور تبدیلی سے گزرتے ہیں۔ بلب جلنا، تو بجلی کیا ہے؟ یہ ایک انرجی ہے، توانائی ہے۔ بجلی جب بلب میں جاتی ہے تو وہ روشنی اور حرارت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو نیم آف سم برانچز ہیں جی میکینکس، کوانٹم میکینکس اور نیوکلیئر فزکس۔ کویسچن نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ واٹ از مینڈ بائی انٹر ڈسپلنری فیلڈس، انٹر ڈسپلنری فیلڈس کیا ہے؟ گیو اے فیو ایگزامپلس، چند مثالیں دیں۔ انٹر ڈسپلنری کہتے ہیں مل جل کر کام کرنا، مختلف 2 سے زیادہ سبجیکٹس کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں مل جل کر کام کریں اور مسائل کو اچھے طریقے سے حل کریں، اسی کو کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری۔ تو یہاں پہ ہم فزکس میں پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے فزکس کے بارے میں۔ وین فزکس از یوز ٹوگیدر ود ادر سبجیکٹ، جب فزکس کو دوسرے سبجیکٹ سائنسز یا مضامین کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے، دس کمبینیشن اٹ از کالڈ انٹر ڈسپلنری فیلڈ، تو اس کو کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری فیلڈز۔ فزکس کیونکہ ایک بنیادی سائنس ہے تو فزکس گیوز رولز، میتھڈ اینڈ آئیڈیاز دیٹ ہیلپ مینی ادر سائنسز اینڈ اسٹڈیز۔ فزکس ایک فنڈامنٹل ہے، ایک بنیادی سائنس ہے، اس لیے یہ اصول، طریقے اور مدد بہت سی دوسری فیلڈز کو فراہم کرتی ہیں۔ ایگزامپلز ہیں جی، اس میں آپ نے ایگزامپلز لکھنی ہے۔ بائیو فزکس، کہ بائیو کا ریلیشن فزکس، فزکس کا ریلیشن بائیو کے ساتھ بائیو فزکس، فزکس کا ریلیشن جیو کے ساتھ، ارتھ کے ساتھ تو جیو فزکس، فزکس کا ریلیشن میڈیکل کے ساتھ۔ اب فزکس کا ریلیشن بائیو کے ساتھ کیسے ہے؟ فار ایگزامپل ہماری جو بازو ہے یہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ جیسے فزکس میں لیور کام کرتا ہے اور ہمارا بازو بھی اسی لیور کے اصول کے مطابق کام کرتا ہے، تو فزکس کا ریلیشن ہے بائیو کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 4، لسٹ دا مین اسٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ۔ سائنٹیفک میتھڈ کے مین اسٹیپس لکھیں۔ سب سے پہلے یہ پتہ ہو کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے سائنس میں چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے، پھر اس سے متعلق معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں،
پھر ایک اندازہ لگایا جاتا ہے، پھر اسی اندازے کو تجربے سے چیک کیا جاتا ہے، اور جب نتیجہ بار بار درست آ جائے تو پھر اسے قانون بنا دیا جاتا ہے، تو قانون بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ۔ اب اس کے سٹیپس کیا ہیں؟ فرسٹ، اے پرابلم از نوٹسڈ، کہ سب سے پہلے مسئلے کو دیکھا جاتا ہے کہ پرابلم کیا ہے۔ نمبر 2، دین انفارمیشن از کلیکٹڈ اباؤٹ اٹ، پھر اس کے بارے میں معلومات جمع کی جاتی ہیں اس مسئلے کے بارے میں۔ نمبر 3، اے گیس از میڈ کالڈ اے ہائپوتھیسس، ایک اندازہ لگایا جاتا ہے جسے ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹس آر ڈن ٹو ٹیسٹ دا گیس، پھر جو اندازہ لگایا جاتا ہے اسی پر تجربات کیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، دا ریزلٹس آر اسٹڈیڈ اینڈ اے تھیوری از میڈ، نتیجوں کو سمجھ کر پھر ایک تھیوری بنائی جاتی ہے۔ نمبر 6 پہ، اف دا تھیوری ورکس اگین اینڈ اگین، اگر تھیوری بار بار درست نکلے یا بار بار وہی تھیوری استعمال ہو، اٹ بیکمز اے لا، تو وہ ایک قانون بن جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 5۔ واٹ از دا ہائپوتھیسس؟ گیو این ایگزامپل، ہائپوتھیسس کیا ہے؟ مثال دیں۔ تو یہاں سے آنسر لکھیں ہائپوتھیسس کا۔ کویسچن نمبر 5 کا آنسر یہاں سے لکھیں۔ A hypothesis is a scientific guess or assumption made on the basis of observation and data which can be tested through experiments۔ ہائپوتھیسس ایک سائنسی اندازہ یا ایک assumption ہے، قیاس ہے، made on the basis of observation، جو مشاہدات and ڈیٹا اور ڈیٹا کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے، which can be tested، جسے تجربات کے ذریعے آزمایا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم ہائپوتھیسس بناتے ہیں کہ assume that plants need sunlight to make their food، ہم یہ قیاس لگاتے ہیں، assumption کرتے ہیں کہ پودوں کو اپنی غذا بنانے کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا ہائپوتھیسس، کیونکہ اسے تجربے سے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے ایکسپیریمنٹ سے۔ یہ صرف ایک اندازہ نہیں لگایا ہم نے، بلکہ ایک یہ سائنسی assumption ہے۔ ہم ایک پودا دھوپ میں رکھ دیتے ہیں اور دوسرا اندھیرے میں، تو ایکسپیریمنٹ کے بعد پتہ چلا کہ دھوپ والے پودے نے خوراک بنائی اور گروتھ بھی ہوئی اس کی، جبکہ اندھیرے والے نے نہیں بنائی اور گروتھ بھی نہیں ہوئی۔ اس طرح یہ جو ہمارا ہائپوتھیسس تھا، قیاس تھا، یہ درست ثابت ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے ہائپوتھیسس۔ تو کویسچن نمبر 6 دیکھیں اب۔ کویسچن نمبر 6، ڈسٹنگوش بٹوین اے تھیوری اینڈ لا آف فزکس، فزکس کے مطابق۔ تو کویسچن نمبر 6 کا آنسر یہاں سے لکھیں۔ کویسچن نمبر 6 کا آنسر یہاں سے لکھیں۔ A theory explains observation and experiments with the help of laws۔ تھیوری کہتے ہیں نظریہ، نظریہ مشاہدات، observation مشاہدات and experiment اور تجربات کو سمجھانے کے لیے بنایا جاتا ہے، یہ نظریہ تھیوری۔ A theory can be changed or improved when new facts are discovered۔ نئی معلومات آنے پر اس تھیوری کو، نظریے کو بدلا یا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایٹامک تھیوری، اب ایٹمی جو نظریہ تھا، ایٹم کے ماڈل کو کئی بار بدلا گیا، جیسے ڈالٹن، تھامسن، ردرفورڈ اور بوہر۔ تو یہ کیا ہے؟ تھیوری۔ تھیوری کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور امپروو بھی کیا بہتر بنایا جا سکتا ہے جب بھی کوئی نئی معلومات آئیں۔ اور لا کو دیکھتے ہیں۔ لا کیا؟ لا ٹیلز us how nature behave، قانون بتاتا ہے کہ فطرت کس طرح کام کرتی ہے۔ it is universal and never changes،
یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں بدلتا۔ ایگزامپل نیوٹنز لا آف گریویٹیشن، مثال کے طور پر نیوٹن کی گریویٹیشن کا قانون کہ ہر ذرہ دوسرے ذرے کو ایک قوت کشش سے اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ ایک لا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 7۔ کویسچن نمبر 7 ہے واٹ از دا بیسس آف لیزر ٹیکنالوجی، کہ لیزر ٹیکنالوجی کی بنیاد کیا ہے؟ لیزر ٹیکنالوجی از بیسڈ آن اٹامک فزکس، لیزر ایٹمی فزکس، اٹامک فزکس کی بنیاد پر بنتی ہے۔ اٹ پروڈیوسز اے اسٹرانگ اینڈ فوکسڈ بیم آف لائٹ، یہ ایک طاقتور اور سیدھی روشنی پیدا کرتی ہے۔ اور اس کے استعمالات کیا ہیں، یوزز کیا ہیں؟ اٹ از یوزڈ ان میڈیکل ٹریٹمنٹ، اس سے علاج، انڈسٹریز صنعت، اسپیس ریسرچ خلائی تحقیق، اینڈ دا ملٹری اور فوج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں لیزر عام روشنی کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ ایٹموں سے نکالی گئی مخصوص توانائی کی شعاع ہوتی ہیں۔ یہ بہت باریک، سیدھی اور طاقتور ہوتی ہیں، اس لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیٹ سگنل بھیجنے میں، فوجی ہتھیاروں میں یا آنکھوں کے آپریشنز وغیرہ میں۔ اسپیس ریسرچ میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ایٹم کی سطح پر ہونے والے عمل ہوتے ہیں جو فزکس سے ثابت ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 8۔ کویسچن نمبر 8 کیا ہے؟ واٹ از دا فالسیفیبلٹی کنسیپٹ، ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ۔ فالسیفیبلٹی کیا ہے اور اس کی امپورٹنس، اہمیت کیا ہے؟ فالسیفیبلٹی مینز اے تھیوری شوڈ بی ٹیسٹیبل۔ فالسیبلٹی کا مطلب ہے کوئی بھی نظریہ ایسا ہو جسے آزمایا جا سکے، اینڈ کین بی پروون رانگ اف ایکسپیریمنٹ ڈو ناٹ سپورٹ اٹ، اور اگر تجربہ اسے غلط ثابت کرے تو اسے رد کیا جا سکے۔ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اٹ از امپورٹنٹ، یہ اس لیے ضروری ہے، اس کی اہمیت یہ ہے بیکاز اٹ سیپریٹ ریئل سائنس فرام فالس اور ان ٹیسٹیبل آئیڈیاز۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ اصل سائنس کو غلط یا بے بنیاد باتوں سے الگ رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ سائنس کی ہر بات کو تجربے سے چیک کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی نظریہ ایسے ہو جیسے غلط ثابت ہی نہ کیا جا سکے تو وہ سائنس نہیں کہلاتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کہے جی ایک طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، نہ پکڑی جا سکتی ہے، نہ ٹیسٹ ہو سکتی ہے، تو یہ سائنس نہیں، کیونکہ اسے غلط ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو فالسیفیبلٹی اس لیے ضروری ہے تاکہ صرف تجرباتی اور قابل ثبوت باتیں ہی سائنس کا حصہ رہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔